تو یہ کسی ندی پر بنے ہوئے اس مضبوط پل کی طرح ہے. پل کی طرح؟ ہاں، جس کے آغاز پر ایک واضح بورڈ لگا ہوتا ہے کہ اس پر وزن اٹھانے کی حد مثلاً 10 ٹن ہے. صحیح، لمٹ لکھی ہوتی ہے. وہ پل اسی لیے کامیاب ہے اور لوگوں کو بحفاظت پار کرواتا ہے کیونکہ وہ اپنی حد برداشت کے بارے میں جھوٹ نہیں بولتا. واہ. وہ پل یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ بھائی میں 50 ٹن کا بوجھ بھی اٹھا لوں گا. بظاہر یہ ایک بڑی عجیب سی بات لگتی ہے نا کہ کوئی انسان اپنی زندگی کی کئی دہائیاں محض کسی ایک علم کو حاصل کرنے میں لگا دے. بالکل. مطلب وہ کمال کی حد تک پہنچ جائے اور پھر اس علم کو دنیا کے سامنے لانے کے بجائے خاموشی سے کسی کونے میں بیٹھ جائے. صحیح. اور عام طور پر ہم اسے ایک بہت بڑی عاجزی سمجھتے ہیں. ہاں، درویشی سمجھا جاتا ہے اسے. لیکن مطلب کیا یہ بھی تو ممکن ہے کہ یہ رویہ دراصل ایک طرح کی شدید علمی خود غرضی ہو؟ یہ ایک بہت ہی گہرا اور چھپتا ہوا سوال ہے. کیونکہ آج کے اس علمی جائزے میں جس موضوع اور جن تحریروں کا ہم تجزیہ کر رہے ہیں وہ دراصل اسی بات کے گرد گھومتی ہیں. مطلب علم کا بوجھ اور اسے معاشرے تک پہنچانے کی جو ذمہ داری ہے. بالکل. اور یہ تحریریں بتاتی ہیں کہ علم صرف حاصل کر لینا کافی نہیں ہے. اصل امتحان تو اس وقت شروع ہوتا ہے جب اس علم کو دنیا کے سامنے پیش کرنے کا وقت آتا ہے. صحیح. اور اس کو اگر ایک تشبیہ سے سمجھا جائے تو علم ایک قیمتی خزانے کی طرح ہے. بالکل. ہاں، خزانے کی طرح. اگر خزانے کو زمین میں دبا دیا جائے اور کسی کو فائدہ ہی نہ پہنچے تو وہ بیکار ہے. بالکل بیکار. اور دوسری طرف اگر اسے اندھا دھند لٹا دیا جائے تو وہ جلد ختم ہو کر تباہی لاتا ہے. کیا اس کا کوئی درمیانی یعنی کوئی متوازن راستہ ہے؟ دیکھیں، فراہم کردہ مواد اسی متوازن راستے کی نشاندہی کرتا ہے. یہ بنیادی طور پر ایک تاریخی اور فکری بحث ہے جس میں یہ دکھایا گیا ہے کہ علم حاصل کرنے کے بعد انسان 2 بڑی خطرناک انتہاؤں کا شکار ہو سکتا ہے. اور وہ انتہائیں کیا ہیں؟ پہلی طرف گمنامی ہے جسے عربی میں تحریر کے مطابق خمول کہا گیا ہے. خمول. صحیح. یعنی علم ہونے کے باوجود خود کو دنیا سے مکمل طور پر چھپا لینا. اور دوسری طرف حد سے زیادہ نمایاں ہونے کی خواہش ہے جس کا الٹ ہوگا شاید. ہاں، اسے ظہور کا نام دیا گیا ہے. یعنی تھوڑا سا علم حاصل کیا اور فوراً ہی عوام کے سامنے پیشوا بن کر بیٹھ گئے. مطلب مائک پکڑ لیا. تو اس جائزے کا مقصد بنیادی طور پر یہی کھوج لگانا ہے نا کہ ان دونوں انتہاؤں کے درمیان ایک متوازن راستہ کون سا ہے. بالکل. اور یہ توازن کسی بھی معاشرے کی مجموعی صحت کے لیے کیوں ضروری ہے؟ اچھا، اس توازن کو سمجھنے کے لیے اس مواد میں ایک بڑی دلچسپ اصطلاح استعمال کی گئی ہے، ربانی عالم. ربانی عالم مطلب یہ محض کوئی ڈگری یا لقب نہیں لگ رہا مجھے، بلکہ ایک ایسا عملی نمونہ ہے جو 4 مخصوص خوبیوں کا مجموعہ ہے. مصنف کے نزدیک ایک طالب علم کو اپنے اندر 4 اوصاف جمع کرنے ہوتے ہیں: علم، عمل، تعلیم اور دعوت. صحیح. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس تصور کی بنیاد قرآن کی سورہ آل عمران کی ایک آیت پر رکھی گئی ہے. آل عمران کی آیت 79 جس میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ علم کا اصل مقصد انسان کو ربانی بنانا ہے. بالکل. اور اس ربانی کے تصور کو مزید کھولنے کے لیے تحریر میں ابن العرابی رحمہ اللہ کا ایک بہت ہی جامع قول پیش کیا گیا ہے. واہ، انہوں نے کیا فرمایا؟ ان کے مطابق کسی بھی انسان کو اس وقت تک ربانی نہیں کہا جا سکتا جب تک کہ وہ بے وقت عالم نہ ہو، عامل نہ ہو اور معلم نہ ہو. یعنی جاننے والا بھی ہو، عمل کرنے والا بھی اور سکھانے والا بھی. ہاں. اور اس قول میں جو بات سب سے زیادہ توجہ طلب ہے وہ یہ ہے کہ اگر ان تینوں میں سے کوئی ایک وصف بھی غائب ہو جائے نا تو مصنف کے نزدیک وہ انسان ربانی کے زمرے سے مکمل طور پر خارج ہو جاتا ہے. اوہ، یہ تو بہت سخت معیار ہے. بالکل. یعنی یہ ایک ایسا فارمولا ہے جس کے تمام اجزاء کا ایک ساتھ موجود ہونا ناگزیر ہے. اچھا، اگر میں اس تصور کا منطقی انداز میں تجزیہ کروں نا تو یہ مجھے بالکل ایک 3 ٹانگوں والی کرسی کی طرح محسوس ہوتا ہے. 3 ٹانگوں والی کرسی یہ ایک اچھی مثال ہے. کیسے؟ مطلب دیکھیں نا، اگر ایک انسان دن رات محنت کر کے علم حاصل کر لیتا ہے تو یہ پہلی ٹانگ ہو گئی. پھر وہ اس علم کو اپنی ذاتی زندگی پر انتہائی سختی سے نافذ بھی کرتا ہے. یہ دوسری ٹانگ ہو گئی. لیکن وہ اس علم کو کسی دوسرے تک پہنچانے یا سکھانے کے عمل سے کٹ جاتا ہے. یعنی وہ تیسری ٹانگ موجود ہی نہیں ہے. تو کرسی گر جائے گی. ظاہر ہے. تو یہ کرسی اپنا توازن کیسے برقرار رکھ پائے گی؟ اس کا تو لازمی نتیجہ یہی نکلے گا کہ بوجھ پڑنے پر وہ ڈھانچہ وہ گر جائے گا اور اس علم کا کوئی سماجی فائدہ نہیں ہوگا. یہ ایک بہت ہی عملی مثال دی ہے آپ نے. کرسی کا توازن واقعی اس کے تمام ستونوں پر منحصر ہوتا ہے. بالکل. جب تعلیم اور دعوت والا ستون غائب ہوتا ہے تو علم اپنی اصل سماجی افادیت کھو دیتا ہے. تحریر بھی بنیادی طور پر اسی نقطے پر زور دیتی ہے کہ علم محض کوئی ذاتی ملکیت نہیں ہے. ہاں، کوئی تجوری میں بند کرنے والا خزانہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک بہتا ہوا چشمہ ہے. واہ. اگر علم کو ایک جگہ روک لیا جائے گا تو اس کا جو فطری بہاؤ ہے وہ ختم ہو جائے گا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ فراہم کردہ مواد کے مطابق علمی دنیا کا زیادہ تر بگاڑ اسی توازن کے خراب ہونے کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے. اچھا، تو اگر یہ توازن قائم رکھنا اتنا ہی منطقی اور ضروری ہے تو پھر یہ خرابی شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ یہ ایک اہم سوال ہے.
مطلب وہ کون سے نفسیاتی یا سماجی عوامل ہیں جو ایک پڑھے لکھے انسان کو اس راستے سے ہٹنے پر مجبور کر دیتے ہیں؟ میں سوچ رہی تھی کہ اس تحریر میں طلباء کے جن 3 مختلف طبقات کا ذکر کیا گیا ہے ان کا مطالعہ اس بگاڑ کی جڑوں تک پہنچنے میں کافی مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور مصنف نے طلباء کے احوال کا بہت باریک بینی سے جائزہ لیا ہے اور انہیں 3 واضح حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ اچھا، تو پہلا طبقہ کون سا ہے؟ جو پہلا طبقہ ہے اسے اہل خمول یعنی گمنامی کے خوگر قرار دیا گیا ہے۔ گمنامی کے خوگر، ہاں، یہ وہ افراد ہیں جو علم کے حصول میں تو اپنی پوری زندگیاں کھپا دیتے ہیں، بڑی بڑی لائبریریوں میں بیٹھتے ہیں، مستند اساتذہ کی صحبت میں وقت گزارتے ہیں، صحیح، لیکن جب ان کے علم کو معاشرے تک پہنچنے کا وقت آتا ہے نا تو یہ مکمل طور پر منظر عام سے غائب ہو جاتے ہیں۔ غائب ہو جاتے ہیں مطلب بالکل ہی کٹ جاتے ہیں؟ بالکل، تحریر کے مطابق یہ طبقہ تعلیم اور دعوت کے میدان سے اس حد تک کٹ جاتا ہے کہ جب معاشرے کو کسی پیچیدہ مسئلے پر ان کی رہنمائی کی اشد ضرورت ہوتی ہے تب بھی یہ خاموش رہتے ہیں؟ ہاں، تب بھی یہ خاموشی اختیار کیے رہتے ہیں۔ تو اس رویے کے پیچھے کیا نفسیات کار فرما ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، مطلب یہ بات عام فہم سے بالا تر لگتی ہے مجھے۔ کوئی شخص اتنی کڑی محنت کے بعد اپنی صلاحیتوں کو استعمال ہی نہ کرے، کیا اس کی وجہ محض تنہائی پسندی ہے یا اس کے پیچھے کوئی گہرا خوف چھپا ہوتا ہے؟ آپ نے بالکل صحیح لفظ استعمال کیا، خوف۔ تحریر اس کی وجہ ان افراد کے اندر موجود ایک شدید قسم کے خوف کو قرار دیتی ہے۔ خوف کس چیز کا؟ دراصل یہ لوگ شہرت، ناموری اور عوام میں نمایاں ہونے کے جو نقصانات ہیں ان سے اس قدر خوف زدہ ہوتے ہیں کہ وہ اپنے خول میں سمٹ جاتے ہیں۔ اچھا، یعنی وہ فتنوں سے بچنا چاہتے ہیں۔ ہاں، سلف صالحین کی جن کتابوں اور اقوال میں شہرت کی مذمت کی گئی ہے، یہ طبقہ ان باتوں کو اپنے اوپر اس حد تک طاری کر لیتا ہے کہ سماجی رہنمائی کی ذمہ داری چھوڑ دیتا ہے۔ لیکن اس کا کوئی مثبت پہلو بھی تو ہوگا نا؟ مصنف اس کا ایک مثبت پہلو تسلیم کرتا ہے، وہ یہ کہ یہ لوگ واقعی فتنوں سے اور شہرت کی تباہ کاریوں سے کافی حد تک محفوظ رہتے ہیں، اور ان کا علم ان کی اپنی ذات کی حد تک خالص رہتا ہے، لیکن اس کا سماجی نقصان بہت زیادہ ہوتا ہے۔ یہاں پر اس رویے کے حوالے سے میرے ذہن میں ایک بڑا سخت سوال پیدا ہو رہا ہے۔ جی بتائیں۔ اگرچہ شہرت کے فتنوں سے بچنا ایک انفرادی سطح پر تو بہت پرہیزگاری کی بات لگتی ہے، صحیح، لیکن اگر ہم اسے وسیع تر سماجی تناظر میں دیکھیں تو کیا اسے علمی خود غرضی کا نام نہیں دیا جا سکتا؟ علمی خود غرضی یہ بڑی سخت اصطلاح ہے۔ حصہ لگا کے میڈیکل کی اعلیٰ ترین تعلیم حاصل کرتا ہے، وہ سرجری کا ماہر بن جاتا ہے، لیکن جب علاج کا وقت آتا ہے تو وہ صرف اس خوف سے آپریشن تھیٹر میں جانے سے انکار کر دیتا ہے کہ کہیں اس سے کوئی غلطی نہ ہو جائے یا مریض اس کی حد سے زیادہ تعریفیں نہ شروع کر دیں۔ واہ، کیا مثال دی آپ نے۔ تو اس کے اس تقوی اور خوف سے اس معاشرے کا کیا فائدہ ہوا جو بیماریوں سے مر رہا ہے؟ یہ تو سراسر وسائل اور صلاحیت کا ضیاع محسوس ہوتا ہے مجھے۔ ایک بہت ہی چپتا ہوا مگر منطقی استدلال ہے، اور اگر غور کیا جائے تو ماخذ کے مصنف کا نقطہ نظر بھی اسی استدلال کی تائید کرتا ہے۔ اچھا، جی، اس گمنامی کا سب سے تاریک پہلو یہی ہے کہ علم کا فیض محض ایک ذات کے اندر قید ہو کر رہ جاتا ہے۔ صحیح، جس عوام کو جہالت کے اندھیروں سے نکالنے کے لیے اس علم کی ضرورت تھی وہ محروم رہ جاتی ہے۔ بالکل محروم رہ جاتی۔ علم کی اصل اصلاحی اور دعوتی روح مر جاتی ہے۔ مطلب اگر ہر ماہر انسان محض اپنے ذاتی تقوی اور شہرت کے خوف سے معاشرے کی رہنمائی کرنا چھوڑ دے تو معاشرہ کیسے چلے گا؟ وہ معاشرہ کبھی فکری طور پر ترقی نہیں کر سکتا۔ اور اس بات کا ایک اور قدرتی نتیجہ بھی تو نکلتا ہے نا۔ وہ کیا؟ مطلب اگر مستند، قابل اور اہل لوگ خوف کی وجہ سے میدان خالی چھوڑ دیں گے تو بھئی وہ میدان کبھی خالی تو نہیں رہے گا۔ بالکل نہیں رہے گا۔ معاشرے کو تو رہنمائی چاہیے، لہٰذا کوئی نہ کوئی اس خالی جگہ کو بھرنے کے لیے ضرور آگے آئے گا۔ ہاں، اور شاید یہی وہ مقام ہے جہاں سے اس تحریر کا بیان کردہ دوسرا طبقہ ابھرتا ہے جسے اہل ظہور کا نام دیا گیا ہے۔ آپ کا یہ تجزیہ بالکل درست سمت میں ہے۔ خلا کبھی بھی دیر تک برقرار نہیں رہتا۔ جب حقیقی علم والے خاموشی اختیار کر لیتے ہیں تو پھر وہ طبقہ مستند تصدر یعنی رہنمائی کی کرسی پر آ کر بیٹھ جاتا ہے، جس سے مصنف نے اہل ظہور کہا ہے، یعنی جلد نمایاں ہونے والے۔ ہاں، یہ پہلے طبقے کی بالکل الٹ تصویر ہے۔ مطلب یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ابھی علم کی گہرائیوں کو چھوا بھی نہیں ہوتا۔ صحیح، ان کا حقیقی اور پختہ اہل علم سے تعلق انتہائی کمزور ہوتا ہے، لیکن ان کے اندر آگے بڑھنے، فتوے دینے اور عوامی رہنمائی کرنے کی ایک شدید ہوش ہوتی ہے۔ اگر جدید علم نفسیات کی اصطلاح استعمال کی جائے نا تو یہ مجھے ڈننگ کروگر ایفیکٹ کی بہترین اور کلاسک مثال لگتی ہے۔ ہاں بالکل، ڈننگ کروگر ایفیکٹ، یعنی ایک ایسا شخص جس کے پاس معلومات تو بہت کم ہوتی ہیں لیکن اس کا اپنی صلاحیتوں پر اعتماد اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ وہ خود کو ماہر سمجھنے لگتا ہے۔ صحیح بات ہے۔ اور جب ایسے لوگ معاشرے میں آگے آ جاتے ہیں تو وہ صرف تقریریں نہیں کرتے بلکہ وہ پیچیدہ مسائل پر قطعی اور حتمی آراء دینا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ صورتحال تو پہلے طبقے کی خاموشی سے بھی زیادہ تباہ کن محسوس ہوتی ہے۔ تحریر بھی بالکل اسی خطرے کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ دیکھیں، جب کوئی شخص اپنے علمی ظرف یعنی اپنی استعداد سے بڑا بوجھ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے تو وہ اپنا تو نقصان کرتا ہی ہے، ظاہر ہے، لیکن چونکہ وہ ایک پیشوا کی حیثیت میں ہوتا ہے اس لیے وہ ان تمام لوگوں کو بھی گمراہی کی طرف لے جاتا ہے جو اس کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ تو بہت خوفناک بات ہے۔ اور اس سنگین صورتحال کی شدت کو بیان کرنے کے لیے مصنف نے ماخذ میں 2 بڑی اہم احادیث کا حوالہ دیا ہے۔ اچھا،
وہ کون سی احادیث ہے؟ ایک جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان نقل کیا گیا ہے کہ مجھے اپنی امت پر سب سے زیادہ خوف گمراہ کرنے والے پیشواؤں کا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہاں، یہ محض کوئی عام ڈر نہیں ہے، بلکہ یہ اس بات کی نشاندہی ہے کہ اندرونی کمزوری اور نااہل رہنمائی کسی بھی بیرونی خطرے سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ بالکل، اور اس مواد میں جس دوسری حدیث کا ذکر کیا گیا ہے وہ تو ایک طرح سے اس پورے منظرنامے کا خلاصہ ہی پیش کر دیتی ہے۔ وہ کون سی؟ جس میں کہا گیا ہے کہ جب معاملات نااہل لوگوں کے سپرد کر دیے جائیں تو قیامت کا انتظار کرو۔ ہاں، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اس کو اگر ہم فکری اور علمی تناظر میں دیکھیں تو اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ جب علم، تحقیق اور معاشرتی رہنمائی کا کام ایسے لوگوں کے ہاتھ میں چلا جائے جو اس کے اہل ہی نہیں ہیں تو پھر تباہی یقینی ہے۔ ہاں، یہ کوئی چھوٹی موٹی غلطی نہیں رہتی، بلکہ یہ پورے معاشرے کے فکری اور اخلاقی زوال یعنی اس کی موت یا قیامت کا آغاز ہے۔ بالکل، اور یہی وجہ ہے کہ مصنف کے نزدیک یہ اہل ظہور کا طبقہ انتہائی خطرناک ہے۔ اگر ان دونوں طبقات کا تقابلی جائزہ لیا جائے نا تو پہلا طبقہ صرف خاموش تھا جس سے معاشرہ علمی طور پر ساکت ہو گیا، رک گیا، لیکن یہ دوسرا طبقہ سرگرم عمل ہو کر معاشرے کو ایک غلط اور تباہکن سمت میں دھکیل رہا ہے۔ یہ علم کے نام پر جہالت پھیلا رہے ہوتے ہیں اور لوگ ان کی بات مان بھی لیتے ہیں۔ بالکل، چونکہ وہ انتہائی پر اعتماد ہوتے ہیں اس لیے عوام بہت جلد ان کے سحر میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ تو اس بحث کا جو نقشہ اب تک ابھر کر سامنے آیا ہے وہ یہ ہے کہ ایک طرف تو خوف اور گوشہ نشینی کی انتہا ہے اور دوسری طرف جلد بازی، حوث اور نااہلی کی انتہا ہے۔ جی، یہ دونوں ہی راستے معاشرے کو منزل تک پہنچانے میں ناکام نظر آتے ہیں۔ جی بالکل۔ تو ایسے میں لامحالہ ایک ایسے درمیانی راستے کی ضرورت پڑتی ہے جو ان دونوں خطرناک کھائیوں کے بیچ سے ہو کر گزرتا ہو۔ اور اسی درمیانی راستے پر چلنے والوں کو اس تحریر میں تیسرا طبقہ کہا گیا ہے، یعنی اہل توازن۔ اہل توازن۔ ہاں، اور ماخذ کے مصنف کا ماننا ہے کہ یہ دراصل وہ سعید لوگ ہیں جو علم کا حقیقی حق ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھا، ان کی خصوصیات کیا ہیں؟ ان کی سب سے بڑی خوبی یہ ہوتی ہے کہ یہ علم، اس پر عمل اور خلق خدا کو فائدہ پہنچانے کی نیت، ان تمام عناصر کو ایک متوازن انداز میں لے کر چلتے ہیں۔ یعنی وہ چاروں اوصاف جن کا ہم نے شروع میں ذکر کیا تھا۔ بالکل، یہ لوگ نہ تو کسی خوف کی وجہ سے پیچھے ہٹتے ہیں اور نہ ہی شہرت کے لالچ میں عجلت پسندی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ وہ باقاعدہ مستند اہل علم سے جڑے رہتے ہیں اور صرف اسی حد تک ذمہ داریاں قبول کرتے ہیں جتنی ان کی علمی وسعت انہیں اجازت دیتی ہے۔ ان کی اس خوبی کو سمجھنے کے لیے نا اس تحریر میں موجود ایک نقطہ مجھے انتہائی طاقتور لگا ہے۔ کون سا نقطہ؟ اور وہ یہ ہے کہ ان حقیقی اہل علم کے اندر ایک خاص قسم کا حوصلہ ہوتا ہے، یہ کہنے کی جرت کہ مجھے نہیں معلوم۔ واہ، واقعی بہت بڑی بات ہے۔ ہاں، جب ان کے سامنے کوئی ایسا سوال یا صورتحال آتی ہے جس کا ان کے پاس مکمل علم نہیں ہوتا تو وہ اپنی عزت بچانے یا کوئی جھوٹا جواب گھڑنے کے بجائے صاف الفاظ میں واللہ عالم یا لا ادری کہہ دیتے ہیں۔ بالکل، یہ بظاہر ایک چھوٹی سی بات لگتی ہے لیکن در حقیقت یہ ایک بہت بڑا فکری تحفظ ہے۔ یہ ایک انتہائی اہم نقطہ اٹھایا ہے آپ نے۔ لا ادری کہنا محض کوئی اخلاقی خوبی نہیں ہے بلکہ یہ فکری دیانت داری کی سب سے بڑی علامت ہے۔ صحیح۔ تحریر اس بات پر زور دیتی ہے کہ یہ الفاظ معاشرے کو ایک بہت بڑے دھوکے سے بچا لیتے ہیں۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، جب ایک رہنمائی کرنے والا شخص اپنی حدود کا اعتراف کر لیتا ہے نا تو وہ دراصل اپنے پیروکاروں کو یہ سکھا رہا ہوتا ہے کہ علم کی کوئی حد نہیں ہے اور ہر چیز پر رائے دینا ضروری نہیں ہے۔ یہ رویہ اس شخص کو گمراہی سے اور عوام کو اس کے فریب سے مکمل طور پر محفوظ کر دیتا ہے۔ اس فکر دیانت داری کو اگر میں ایک مادی تشبیہ سے سمجھوں نا تو یہ کسی ندی پر بنے ہوئے اس مضبوط پل کی طرح ہے۔ پل کی طرح؟ ہاں، جس کے آغاز پر ایک واضح بورڈ لگا ہوتا ہے کہ اس پر وزن اٹھانے کی حد مثلاً 10 ٹن ہے۔ صحیح، لمٹ لکھی ہوتی ہے۔ وہ پل اسی لیے کامیاب ہے اور لوگوں کو بحفاظت پار کرواتا ہے کیونکہ وہ اپنی حد برداشت کے بارے میں جھوٹ نہیں بولتا۔ واہ۔ وہ پل یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ بھائی میں 50 ٹن کا بوجھ بھی اٹھا لوں گا۔ اگر ایک رہنمائی کرنے والا شخص یا وہ پل اپنی استعداد سے زیادہ کا بوجھ اٹھانے کا جھوٹا دعویٰ کر دے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ تباہی ہے۔ ڈھانچہ ٹوٹے گا اور اس پر سفر کرنے والے تمام لوگ بھی ڈوب جائیں گے۔ یہ پل والی مثال اس تصور کو بالکل واضح کر دیتی ہے۔ یہ جو اہل توازن ہے یہ بالکل اسی مستحکم پل کی طرح کام کرتے ہیں۔ انہیں بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ ان کا علمی ظرف کتنا بوجھ برداشت کر سکتا ہے۔ وہ لوگوں کی رہنمائی بھی کرتے ہیں، انہیں منزل تک بھی پہنچاتے ہیں۔ صحیح۔ لیکن جب کوئی ایسا بوجھ یا کوئی ایسا سوال ان کے سامنے آ جاتا ہے جو ان کی برداشت یا علم کی حد سے باہر ہو تو وہ بورڈ دکھا دیتے ہیں کہ بھائی لا ادری، یہ میری حد سے باہر ہے۔ اور پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ پھر وہ ایسے معاملات کو ان لوگوں کے سپرد کر دیتے ہیں جو ان سے زیادہ علم رکھتے ہیں۔ واہ، تو اس تمام تر بحث اور فراہم کردہ ذرائع کے تفصیلی تجزیے کے بعد یہ بات پوری طرح نکھر کر سامنے آ جاتی ہے کہ علم کا حصول اور اس کا ابلاغ محض معلومات کو ایک دماغ سے
دوسرے دماغ تک منتقل کرنے کا نام نہیں ہے. بالکل بھی نہیں. یہ ایک انتہائی بھاری ذمہ داری ہے جس میں انسان کو بے وقت خوف اور ہوس ان دونوں انتہاؤں سے بچنا ہوتا ہے. صحیح. اس جائزے کا خلاصہ دراصل یہی ہے کہ نہ تو شہرت کے خوف سے معاشرے کو علم سے محروم کرنا درست ہے اور نہ ہی محض نمایاں ہونے کے شوق میں نااہلی کے باوجود رہنمائی کے منصب پر بیٹھ جانا صحیح ہے. حقیقی طالب علم تو وہ ہے جو ان دونوں کے درمیان اعتدال کی راہ تلاش کرے. بالکل. اور ماخذ کے اختتامی حصے میں بھی اسی بات کو ایک مسلسل جدوجہد کے طور پر پیش کیا گیا ہے. مصنف کے نزدیک یہ توازن کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو بس ایک بار حاصل ہو جائے اور ہمیشہ قائم رہے، بلکہ یہ انسان کا اپنے نفس کے ساتھ ایک مستقل مجاہدہ ہے، روزمرہ کی جنگ ہے. ہاں، طالب علم کو ہر روز ہر قدم پر اپنی نیتوں کا جائزہ لینا پڑتا ہے تاکہ اس کا علم پہلے اس کی اپنی ذات کے لیے نور بنے اور پھر وہ دوسروں کے لیے اندھیرے میں راستہ دکھانے والا ایک قابل بھروسہ چراغ بن سکے. بہت خوب. اس سارے تجزیے کو سمیٹنے کے بعد اب وقت ہے کہ ہم ایک ایسے زاویے پر غور کریں جو آج کے دور سے بہت گہرا تعلق رکھتا ہے. جی بالکل. اس تحریر میں جن حالات اور طبقات کا ذکر کیا گیا نا، انہیں اگر کوئی بھی شخص آج کے اس تیز ترین اور شور مچاتے ہوئے ڈیجیٹل دور کے آئینے میں دیکھے تو ایک بڑا ہی چبھتا ہوا سوال ابھرتا ہے. کیا سوال؟ آج جب سوشل میڈیا پر، انٹرنیٹ پر ہر شخص تھوڑی سی معلومات حاصل کر کے فوراً ہی رہنمائی کا مائک سنبھال لیتا ہے، بالکل، اور چاروں طرف اہل ظہور کا ایک نہ رکنے والا طوفان بپا ہے، تو کیا یہ ممکن نہیں کہ ہماری روزمرہ کی زندگی میں ہم جن معلومات کا سامنا کر رہے ہیں ان کا ایک بڑا حصہ انہی نا اہلوں کے سپرد کیے گئے معاملات کی ایک جدید اور انتہائی تیز رفتار شکل ہو؟ یہ واقعی سوچنے کا مقام ہے. اور اسی سے جڑا ایک اور فکری پہلو بھی ہے جس پر سننے والوں کے لیے غور کرنا بنتا ہے. ذرا تصور کریں کہ اگر اس بے تحاشا شور شرابے اور ہنگامے کے بیچوں بیچ وہ تمام حقیقی، پختہ اور مستند اہل علم جنہیں آج کے اس جائزے میں اہل خمول کہا گیا، اگر وہ اپنے اندر کا یہ خوف ختم کر دیں، اپنی تنہائیوں سے باہر آ جائیں اور اس رہنمائی کی کرسی کو سنبھال لیں جس کے وہ اصل حقدار ہیں، تو اس دنیا کا علمی اور فکری منظرنامہ کتنا پرسکون، کتنا روشن اور کتنا مختلف ہوگا. یہ ایک ایسا سوال ہے جو کسی بھی علم کی تلاش میں نکلنے والے ذہن کو دیر تک سوچنے پر مجبور کر سکتا ہے. بالکل. اور اسی نقطے پر آج کا یہ علمی جائزہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. علم کی اس تفہیم اور تلاش کے سفر کو اسی طرح جاری رکھیں.